زمزم تھراپی۔ پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نشتر میڈیکل کالج میں بچوں کے اسپیشلسٹ اور پروفیسر تھے۔ یہ آج کل سعودی عرب میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ ہمارے آذربائیجان کے ٹور میں شامل تھے۔ حلیے سے مولوی دکھائی دیتے تھے، باریش، ٹخنے ننگے اور سنجیدہ۔ میں شروع میں انہیں کٹر مولوی سمجھ رہا تھا، لیکن جب ان کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی تو یہ مختلف انسان نکلے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے اپنی ایسی حیران کن داستان سنائی جس نے مجھے ششدر بھی کر دیا اور میرا ایمان بھی تازہ کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کو خوفناک کینسر ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے انہیں جس طرح شفا دی، یہ ایک معجزاتی داستان ہے۔ میں صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ داستان آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کا تعلق ملتان سے تھا، مگر انہوں نے تعلیم ملٹری کالج جہلم، گورنمنٹ کالج لاہور اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے حاصل کی۔ پورے ایجوکیشن کیریئر میں ٹاپ کرتے رہے۔ ہاؤس جاب کے بعد سکن اسپیشلائزیشن کی۔ والدین بوڑھے تھے، لہٰذا یہ میو اسپتال کی نوکری چھوڑ کر ملتان آ گئے۔ نشتر میڈیکل کالج میں ڈرماٹالوجی کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے بچوں کی بیماریوں میں اسپیشلائزیشن کر لی اور پریکٹس کے ساتھ ساتھ پڑھانے بھی لگے۔ یہ 2003 میں سنگاپور سے بچوں میں سینے کی بیماریوں پر اسپیشلائزیشن بھی کر آئے۔ یہ پاکستان میں اس فیلڈ میں پہلے اسپیشلسٹ تھے۔ ڈاکٹر صاحب 2018 میں امریکن اکیڈمی آف پیڈس کی دعوت پر امریکہ گئے۔ وہاں انہیں اچانک پورے جسم پر خارش ہونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب کے بقول خارش اس قدر شدید اور خوفناک تھی کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ میرا دل کرتا تھا میں اپنا پورا جسم ناخنوں سے چھیل دوں۔ میں چونکہ خود سکن اسپیشلسٹ رہا ہوں، لہٰذا میں نے پورے جسم پر مرہم کا لیپ کرنا شروع کر دیا، لیکن آرام نہیں آیا۔ میں نے اس کے بعد خارش کی گولیاں کھانا شروع کر دیں، اس سے بھی آرام نہیں آیا۔ تو پھر میں مرہم اور گولیاں دونوں استعمال کرنے لگا، مگر افاقہ نہ ہوا۔ میں اس قدر خارش کرتا تھا کہ میرے جسم سے خون نکلنے لگتا تھا۔ میں نے اپنے دوست ڈاکٹر اعجاز حسین سے مشورہ کیا، یہ پاکستان کے سب سے بڑے سکن اسپیشلسٹ ہیں۔ انہوں نے بھی وہی ادویات تجویز کی جو میں پہلے سے استعمال کر رہا تھا۔ بہرحال طویل بحث کے بعد ڈاکٹر اعجاز نے مجھے ٹیسٹ کرانے کا مشورہ دے دیا۔ میں نے ٹیسٹ کرائے تو LFTs اب نارمل نکلے۔ اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرایا۔ الٹرا ساؤنڈ میں جگر کے دائیں بائیں گڑبڑ نظر آئی۔ MRI کرائی اور اس کے بعد اینڈوسکوپی۔ ان تمام ٹیسٹوں میں میرے جسم میں گروتھ نظر آئی، جس کے بعد بایوپسی ہوئی اور آخر میں امپولا آف واٹر کینسر نکل آیا۔ یہ ایک نایاب قسم کا کینسر ہے۔ اس میں چھوٹی اور بڑی آنت کے جوڑ پر پھوڑا نکل آتا ہے اور اس کا زہر چند ماہ میں پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ میں خود ڈاکٹر ہوں، میں اس کی شدت کا اندازہ کر سکتا تھا، چنانچہ میں نے فوراً ملک کے نامور سرجن ڈاکٹر فیصل ڈار سے رابطہ کیا۔ یہ آج کل PKLI کے ڈین ہیں، جبکہ اس وقت یہ شفا ہسپتال اسلام آباد میں ہوتے تھے۔ مجھے انہوں نے اسلام آباد بلا لیا۔ میرا 11 گھنٹے طویل آپریشن ہوا اور میرے پیٹ سے آدھی انتڑیاں اور دوسرے متاثرہ اعضاء نکال دیے گئے۔ آپریشن لمبا اور خوفناک تھا۔ بہرحال اللہ نے کرم کیا اور میری جان بچ گئی۔ میرا کینسر نایاب تھا۔ امریکہ میں بھی آپریشن اور کیمو تھراپی کے بعد مریض صرف 18 ماہ تک بچ پاتے ہیں۔ مجھے آپریشن کے بعد ریکوری میں 3 ماہ لگ گئے۔ اس کے بعد کیمو تھراپی کا مرحلہ آ گیا۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں کیمو تھراپی کی اہمیت اور تکلیف دونوں کو سمجھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپریشن کے بعد کیمو تھراپی ناگزیر ہوتی ہے، لہٰذا میں نے کیمو تھراپی شروع کرا دی۔ پہلا سیشن لیا، وہ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ میرا وزن گر گیا اور میں چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ میں نے بڑی مشکل سے دوسرے سیشن کی تیاری کی، لیکن انجیکشن سے قبل وہ معجزہ ہو گیا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میرے بیٹے عبداللہ نے مجھے مشورہ دیا، ابو اگر کیمو تھراپی کے بعد بھی صرف 18 ماہ کی زندگی ہے تو پھر ہم اس اذیت سے کیوں گزر رہے ہیں؟ ہم کوئی اور طریقہ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ بیٹے نے مجھے زمزم تھراپی ٹرائی کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے عبد المالک مجاہد کی کسی کتاب میں لبنان کی ایک رقاصہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ وہ سکن کینسر میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے پورے جسم پر پھوڑے نکل آئے تھے۔ اس کا خامند اسے مکہ لے گیا۔ وہ وہاں آب زمزم پیتی تھی اور اسی سے نہاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ مجھے بیٹے کا مشورہ اچھا لگا۔ میرے ایک عربی ڈاکٹر دوست سعودی عرب میں اعلیٰ عہدے پر تعینات ہیں۔ میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے ویزا بھجوا دیا اور میں سعودی عرب پہنچ گیا۔ وہاں میرے 3 کام تھے۔ میں روزانہ 8 سے 10 لیٹر آب زمزم پیتا تھا، آب زمزم کی دعا پڑھتا تھا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا تھا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 3 ماہ بعد میرے جسم میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میرے جسم کے اندرونی زخم ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اگلے 3 ماہ میں صورتحال مزید بہتر ہو گئی، یہاں تک کہ میں 6 ماہ کے بعد مکمل صحت یاب ہو گیا۔
प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था, दुनिया में इम्पोला ऑफ वाटर कैंसर के मरीज ऑपरेशन और केमोथेरापी के बावजूद 18 माह जिंदा रह सकते हैं, जबकि मैं साल भर में मुकम्मल सेहतयाब हो गया। मेरे टेस्ट हुए और इनसे कैंसर गायब था। ऑपरेशन के दौरान मेरा लबलबा भी आधे से ज़्यादा काट दिया गया था, मगर मुझे इसके बावजूद शुगर हुई और ना मैं इंसुलिन लगाता हूँ। मेरे सर्जन डॉक्टर फैसल डार ने एक दिन मुझे फ़ोन किया और डरते डरते पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? उनका ख्याल था कि मेरा फ़ोन मेरे बेटे या किसी अहल खाना के पास होगा, लेकिन मैंने जब उन्हें बताया मैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा बोल रहा हूँ तो वो बहुत हैरान हुए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब 5 साल से हयात भी हूँ और सेहतमंद भी। नमाज़ पढ़ता हूँ, अस्पताल में काम करता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आब ज़मज़म पीता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैंने इनसे पूछा, आप सऊदी अरब में क्यों रह रहे हैं? आप पाकिस्तान आ जाएं। उनका जवाब था, पाकिस्तान में आब ज़मज़म दस्तयाब नहीं। मैंने शुरू में मुख्तलिफ लोगों से ज़मज़म लिया, मगर वो जाली निकला। असल ज़मज़म बहुत महंगा था, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, लिहाजा मैं सऊदी अरब आ गया। वहाँ मुझे हरम शरीफ में नमाज की सहूलत भी है, ज़मज़म की भी, और ये लोग मेरी बेइंतहा इज़्ज़त भी करते हैं। मैं वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारता हूँ। डॉक्टर साहब का कहना था, मुझे सऊदी अरब ने शहरियत की पेशकश भी की। वहाँ बच्चों के डॉक्टरों की किल्लत है, ये मुझे वहाँ रखना चाहते हैं, मगर जिस शख्स को पाकिस्तान का चस्का लग जाए वो किसी दूसरे मुल्क में नहीं रह सकता। डॉक्टर साहब ने यह दास्तान बाकू शहर के कदीम हिस्से में वाक़ के दौरान सुनाई और मैं मुतासर हुए बगैर न रह सका। ये अगर डॉक्टर और प्रोफेसर ना होते तो शायद मैं उनकी बात पर यकीन न करता, मगर ये मेडिकल डॉक्टर हैं और ये डॉक्टरी पढ़ाते भी हैं और बाकायदा इंटरनेशनल लेवल पर जदीद मेडिकल साइंस पर लेक्चर भी देते हैं। लिहाजा हम इनके तजर्बे को सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग या इत्तफाक कहकर मुस्तरद नहीं कर सकते, और ये अगर इस मामले में अकेले होते तो भी इसे महज इत्तफाक कहा जा सकता था, जबकि आब ज़मज़म की वजह से अब तक सैकड़ों लोग मुहलक बीमारियों से शफायाब हो चुके हैं। इनमें बोस्निया का निहाद अजय भी शामिल है। उसे 32 साल की उम्र में 2006 में जिगर का कैंसर हुआ। डॉक्टरों ने इसे जवाब दे दिया। ये 2007 में हज पर गया, वहाँ जी भर कर आब ज़मज़म पीता और अल्लाह अल्लाह करता रहा और फिर मौजज़ा हो गया। ये भी सेहतयाब हो गया। ये आज भी ज़िंदा है और रोज़ाना मेडिकल साइंस का मुंह चढ़ाता है। ऐसी बेशुमार और भी मिसालें मौजूद हैं। मैं हरगिज़ ये दावा नहीं करता कैंसर के मरीज़ों को इलाज तर्क करके आब ज़मज़म को इलाज बना लेना चाहिए। ये बेशक सर्जरी और इलाज कराएं, लेकिन इसके साथ साथ आब ज़मज़म को भी ज़रूर ट्राई करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इसे शिफा करार दिया है तो फिर इसकी कोई ना कोई वजह होगी। दूसरा, ये पानी 5000 साल से रवां है। खाना काबा की हदूद में छोटा सा कुआं है और इसका पानी 5000 साल बाद भी कम हो रहा है और ना ख़त्म। ये आज भी कदीम ज़माने की तरह जारी है। चुनांचे मेरी दरख्वास्त है, आप दवा और डॉक्टरों के साथ साथ इसे भी ट्राई कर लें। हो सकता है ये वाकई काम कर जाए, क्योंकि ये हकीकत है, शिफा इलाज या दवा में नहीं होती, अल्लाह ताला की रज़ा में होती है, और आब ज़मज़म उसकी रज़ा है। मुझे यकीन है आपको मायूसी नहीं होगी।